قرآن جو ہے اس کے کئی نام ہیں۔ قرآن کا ایک نام تو بڑا مشہور قرآن ہے، قرآن کا ایک نام فرقان ہے، قرآن کا ایک نام برہان ہے۔ قرآن جو سب سے مشہور نام ہے، قرآن اس کا مطلب ہوتا ہے سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، قرأ یقرؤ سے سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب۔ اس کے اندر 114 سورتیں ہیں، 30 پارے ہیں، اور یہ قرآن کی ترتیب اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ سب سے پہلی سورہ ہے سورۃ الفاتحہ۔ فاتحہ کے معنی ہوتے ہیں ابتدا، آغاز، شروعات۔ چونکہ یہ سورہ قرآن کی شروع میں ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورۃ الفاتحہ ہے۔ مکی سورہ ہے۔ ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بعض صورتیں مکی ہیں، بعض صورتیں مدنی ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہجرت سے پہلے یعنی مدینہ جانے سے پہلے جو صورتیں نازل ہوئی ہیں ان کو مکی سورہ کہتے ہیں، چاہے وہ کہیں بھی نازل ہوئی ہوں۔ ہجرت کے بعد جو صورتیں نازل ہوئی ہیں ان کو مدنی صورت کہتے ہیں، چاہے وہ کہیں بھی نازل ہوئی ہوں، پہاڑ پر یا جنگل میں کہیں بھی نازل ہوئی ہوں، ان کو مدنی سورہ کہتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ بھی مکی سورہ ہے۔ جب بھی ہم قرآن مجید پڑھیں تو ہمیں حکم دیا گیا ہے اللہ کی طرف سے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، کہ ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں۔ سورہ نحل کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ جب بھی قرآن پڑھو تو کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی شیطان مردود سے جو ہے پناہ مانگنی، اللہ کی حفاظت میں جانا ہے، اس سے بچنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کتاب ایسی کتاب ہے، اس کے اندر شیطان کی پول کھول دی گئی ہے۔ شیطان کیا کرتا ہے، کیسے بہکاتا ہے، کیسے جو ہے ہمارے راستوں میں آتا ہے، کیسے اس سے بچنا ہے، ساری باتیں اس کتاب کے اندر ہیں۔ اس لیے شیطان نہیں چاہتا کہ ہم قرآن پڑھیں، تو اس لیے پہلے ہی ہم کو کہہ دیا گیا کہ جب بھی قرآن مجید شروع کرو کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان تو بھاگ، مجھے تو قرآن پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الفاتحہ کا ایک آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب بھی ہم سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھیں گے۔ سورۃ الفاتحہ کی مکمل ایک آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز میں ہم شروع کریں، پہلی رکعت کے اندر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، دوسری رکعت کے اندر، تیسری رکعت کے اندر، چوتھی رکعت کے اندر اب ہم کو اعوذ باللہ نہیں پڑھنا ہے، صرف فرسٹ میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لیکن سورۃ الفاتحہ کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر رکعت میں جو ہے پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے سورۃ الفاتحہ کے کئی نام ہیں۔ ایک تو فاتحہ نام ہے، ایک نام ہے السبع المثانی، ایک نام ہے ام القرآن، اور اسی طریقے سے الشفاء، الرقیہ، الدعاء، الصلاح، اس کے کئی نام ہیں سورۃ الفاتحہ کے۔ سورۃ الفاتحہ کا الصلاح نام اس لیے ہے کیونکہ اس کے پڑھے بغیر نماز آپ کی نہیں ہوگی، چاہے سری نماز آپ پڑھ رہے ہوں، ظہر عصر والی نماز، یا جہری نماز آپ پڑھ رہے ہوں، مغرب عشاء فجر والی نماز، امام ہو، مقتدی ہو، سب کے لیے سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جس نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی، اس شخص کی نماز ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے۔ 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی۔ روایت کے راوی جو حدیث بیان کر رہے تھے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے سوال کیا کسی نے جب ہم امام کے پیچھے ہوں تب بھی سورۃ الفاتحہ پڑھیں؟ تو کہا جی ہاں پڑھنا ہے، تب بھی پڑھنا ہے۔ تو سورۃ الفاتحہ کے پڑھے بغیر نماز نہیں ہوگی، چاہے مغرب کی نماز ہو یا عشاء کی نماز ہو یا ظہر عصر کی نماز ہو، سب کے لیے سورۃ الفاتحہ پڑھنا ہے، سورۃ الفاتحہ ضرور پڑھنی ہے۔ سورۃ الفاتحہ کی فضیلت یہ ہے کہ پورا قرآن اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے بھیجا، لیکن سورۃ الفاتحہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخصوص فرشتے کے ذریعے سے بھیجا ہے نا۔ تو یہ ایک عظمت ہے، یہ اللہ کے خزانوں میں سے خزانہ ہے سورۃ الفاتحہ۔ اور ایک بات بتاؤ، قرآن مجید کا ٹاپک ہیڈ لائن ہے سورۃ الفاتحہ۔ جیسے میں خطبہ دیتا ہوں نا تو شروع میں کہتا ہوں کہ رمضان نیکیوں کا موسم بہار، یہ آج میرے خطبے کا ٹاپک ہے۔
پھر اس کے بعد میں 20 منٹ 25 منٹ اس ٹاپک کو سمجھاتا ہوں آپ لوگوں کو کہ کیسے رمضان نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ ایسے ہی سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کا ٹاپک ہے، ہیڈ لائن ہے، اور پورا 30 پارہ جو قرآن مجید ہے وہ اس کو سمجھانے کے لیے ہے۔ یہ سورۃ الفاتحہ کی عظمت ہے۔ چلیے مختصراً مجھے بیان کرنا ہے، وقت زیادہ نہ ہو۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہمارے اوپر ہیں، بہت نعمتیں ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتیں ہم گننا چاہیں، شمار کرنا چاہیں، گن نہیں سکتے، اتنی نعمتیں ہیں۔ مگر اے رب تیری نعمتوں کی تعریف تو کرنا ہے نا، کچھ تو شکر گزاری ہم انسانوں کو کرنا ہے نا۔ تو اللہ رب العالمین نے ایک جملہ دے دیا، کیا؟ الحمدللہ، الحمدللہ۔ جب بھی کچھ کریں، کھائیں الحمدللہ، پئیں الحمدللہ، کیسے ہیں الحمدللہ، طبیعت کیسی ہے الحمدللہ، ہے نا، الحمدللہ بہترین کلمہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد رب، رب یہ لفظ قرآن میں بہت استعمال ہوا ہے۔ اللہ نام تو ہے، اللہ کا نام اللہ ہے، لیکن رب اللہ کے صفاتی ناموں میں سے ایک صفتی نام ہے رب۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ رب، رب کے معنی عام طور سے کیا ہوتا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے رب کے معنی کیا ہوتا ہے؟ پالن ہار۔ یہ بڑا مشہور معنی ہے کہ رب کا معنی، لیکن رب کا اگر وسیع معنی دیکھا جائے نا تو رب کا مطلب ہوتا ہے کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہو، جتنی ضرورت ہے، جیسی ضرورت ہے، جس وقت ضرورت ہے، اور جس قسم کی ضرورت ہے، اس کو دینے والا، عطا کرنے والا کون ہے؟ رب ہے۔ ایسا صرف کون کر سکتا ہے؟ صرف اللہ کر سکتا ہے، اسی لیے اللہ کے سوا کوئی دوسرا رب ہو ہی نہیں سکتا ہے نا۔ تو الحمدللہ رب العالمین، تمام قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے، رب ہے۔ اچھا، اس کے بعد الرحمن الرحیم، بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رحمان رحیم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رحمان کا مطلب ہوتا ہے کہ تمام لوگوں پر رحم کرنے والا، جو مانتے ہیں ان کے اوپر بھی رحم کرنے والا، جو انکار کرتے ہیں ان کے اوپر بھی رحم کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ جب بارش برساتا ہے تو کیا صرف مسلمان کے کھیت میں بارش ہوتی ہے؟ کافر کے کھیت میں نہیں ہوتی۔ اللہ ہوائیں چلاتا ہے تو صرف مسلمان فائدہ اٹھاتے ہیں، کافر نہیں فائدہ اٹھاتے جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، نہیں۔ تو رحمان کا مطلب کہ اس کی رحمت سب کے لیے، رحمان کے اندر سب کے اوپر رحم کرنے والا۔ لیکن رحیم، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مہربانی صرف ایمان والوں پر کرے گا، توحید والوں پر کرے گا، جو اللہ کو مانتا ہے اس کے اوپر اللہ جو مہربانی کرے گا وہ ہے رحیم۔ تو اللہ رحمان بھی ہے، تمام لوگوں پر رحم کرنے والا ہے، اور اللہ صرف خاص لوگوں پر بھی رحم کرنے والا ہے، اس معنی میں رحیم ہے۔ اچھا، رحمان لفظ ایسا ہے کہ یا تو یہ رحیم کے ساتھ آیا ہے قرآن مجید کے اندر، یا پھر اکیلے ہی آیا ہے۔ اکثر دیکھیے آپ، اکیلے ہی، کسی اور لفظ کے ساتھ نہیں، کسی اور صفت کے ساتھ نہیں، اکیلے ہی آیا۔ اکیلے کہاں ہے؟ الرحمن ہے نا، علم القرآن، وہاں پر دیکھیے الرحمن اکیلے ہی۔ اللہ تعالیٰ اتنا رحیم ہے، اتنا رحیم ہے، اس کی رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے، جتنا آدمی چاہے بھیگ لے۔ اچھا، یہ رحمت ختم ہو جائے گی کیا؟ نہیں، یہ رحمت ختم نہیں ہوگی، قیامت کے دن بھی یہ رحمت برقرار ہوگی، لیکن کن کے لوگوں کے لیے؟ جو دنیا کے اندر حقیقی معنوں میں اللہ رب العالمین کی رحمت کو سمجھ کر گئے ہیں، ان کے اوپر خاص مہربانی ہوگی، اور اسی کو رحیم کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے اللہ تعالیٰ۔ اس سے پہلے کیا کہا؟ رحمان ہے، رحیم ہے، یعنی بندوں کو اللہ رب العالمین نے محبت سے سمجھایا کہ ڈرو نہیں بندو، اللہ مہربان ہے، بڑا رحیم ہے، مہربانی کرنے والا ہے، کسی چیز کا خوف مت کھاؤ، اللہ سے محبت کرو، اللہ کے قریب آؤ۔ لیکن دوسرے جملے میں کہہ دیا وہ مالک یوم الدین بھی ہے، بدلے کے دن کا مالک بھی ہے، یعنی ایک طرف محبت اللہ نے دلائی اور دوسری طرف ڈرایا بھی۔ کیوں ایسا کیا اللہ نے؟ کیونکہ دیکھو دنیا کے اندر کچھ لوگ کیسے ہیں نا، آج بھی ہمارے اندر بھی یہیں بھی بیٹھے ہوں گے کہ اللہ بڑا مہربان ہے، بھائی 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا اللہ ہے، تو کیا ڈرنے کی ضرورت؟ جنت میں جانا پکا ہے، کتنی بھی غلطیاں کر کے جاؤ، امی جان معافی کر دیتی ہے نا،
تو اللہ تو کتنے ماؤں کی محبت کرنے والا، تو اللہ رحمان رحیم ہے، معاف کر دے گا، کہہ دے گا جاؤ جاؤ کوئی بات نہیں، میرے نبی کی امتی ہو، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ لیکن اللہ نے اس کنفیوژن کو اور اس غلط فہمی کو فوراً دور کر دیا، کہا نہیں نہیں بندے سمجھ لے، مالک یوم الدین، میں بدلے کے دن کا مالک بھی ہوں، ہے نا، میں بدلے کے دن کا مالک بھی ہوں۔ اگر میرے قریب آنا ہے تو میری مہربانی کو بھی سمجھو، میری سختی کو بھی سمجھو، میں مہربان بھی ہوں، اچھے کام کرو گے مہربان ہوں، لیکن غلط کام کرو گے تو سختی بھی کرنے والا ہوں۔ پھر اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ اچھا ایک چیز اور بھی سمجھنے کی ہے، تھوڑا سمجھیے اس چیز کو، ایک چیز اور بھی، بدلے کے دن کا مالک ہے اللہ، تو آج بھی مالک ہے نا، اللہ آج مالک نہیں ہے کیا؟ پھر کیوں کہا اسپیشل کی بدلے کے دن کا مالک ہے؟ یہ دنیا کے اندر کیا ہے، عارضی طور پر ہم مالک ہیں، کوئی بول رہا ہے کہ میں اس ملک کا مالک ہوں، میں کہتا ہوں میں اس گھر کا مالک ہوں، ہے نا، اس پراپرٹی کا مالک ہوں، عارضی طور پر ہی صحیح، کوئی لے کر نہیں جاتا ہے لیکن کہنے کے لیے ہے، لیکن آخرت والے دن یہ عارضی لفظ بھی ہٹا دیا جائے گا، کوئی کسی چیز کا مالک نہیں، مالک صرف ہے تو اللہ تعالیٰ ہے، اسی لیے اسپیشل کا مالک یوم الدین، بدلے کا دن کا مالک ہے۔ یہاں دنیا کے اندر تو لفظ استعمال ہو جاتا ہے، یہ فلاں چیز کا مالک ہو، فلاں چیز کا مالک ہو، لیکن آخرت والے دن ایسا لفظ ہی نہیں استعمال ہوگا کہ کوئی مالک ہے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ مالک ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے کہا، دراصل یہ جو سورۃ الفاتحہ ہے نا، اس کا مرکزی جو موضوع ہے وہ دعا ہے، دعا، اللہ نے دعا سکھائی ہے کہ بندوں کو کس طرح دعا مانگنی چاہیے، ہے نا، دعا والے کلمات، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، صرف تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، تیری ہی عبادت، دیکھیے ترجمہ ایسا ہی ہونا چاہیے، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ اگر میں ترجمہ ایسا کر دوں کہ اے اللہ ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے بھی مدد چاہتے ہیں، تو مطلب کیا ہو جائے گا کہ اللہ کی عبادت تو کرتے ہیں، اللہ سے مدد تو مانگتے ہیں، لیکن اللہ کے علاوہ اور سے بھی مدد مانگنے کے چانسز ہیں۔ لیکن جب ہم نے کہہ دیا اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی ہی سے مدد چاہتے ہیں، تو پھر دوسرا کوئی چانس نہیں ہے نا۔ اچھا مدد تو ہم لوگ اللہ کے علاوہ بھی مانگتے ہیں نا، میں ابھی کسی سے کہوں کہ بھائی ایک گلاس میں پانی لے آؤ، ہے نا، میں نے کسی سے مانگا نا، پھر اس کا مطلب کیا رہ گیا؟ دراصل یہاں دنیا کے اندر جو ہم ایک دوسرے سے مدد مانگتے ہیں نا، یہ ہے ما تحت الاسباب، اس کو کہتے ہیں ما تحت الاسباب۔ ما تحت الاسباب کا مطلب کہ یہاں ذریعہ ہے، ہم ذریعے سے مدد مانگتے ہیں، مطلب میں آپ کو بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں تو آپ سے مدد چاہ رہا ہوں میں، لیکن اگر کوئی شخص یہاں بیٹھا نہیں ہے، میں بولوں یا غریب نواز میری مدد کیجئے، وہ دنیا کے اندر ہے ہی نہیں، کوئی شخص دنیا سے انتقال کر چکا، مر چکا ہے نا، غریب نواز تو اسے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لوگوں نے نام رکھ دیا، اے فلاں صاحب میری مدد کیجئے، جبکہ دنیا میں ہی وہ نہیں ہے، تو یہ ما فوق الاسباب، اسباب سے ہٹ کر کے مانگنا ہے، یہاں کوئی ذریعہ کوئی کنیکشن نہیں ہے، اور اس طرح مدد کس سے مانگ سکتے ہیں؟ صرف اللہ سے مانگ سکتے ہیں، ہے نا۔ اگر اس طرح جس طرح اللہ سے مدد ہم چاہتے ہیں اس طریقے سے کسی اور سے مدد چاہیں گے تو وہ کیا ہے؟ شرک ہے نا، اسی کو شرک کہتے ہیں۔ اچھا پھر اہدنا الصراط المستقیم، سب سے بڑی دولت اللہ سے مانگنا، اے اللہ ہمیں سیدھی سچی راہ دکھا، سیدھی سچی راہ، صراط المستقیم، سیدھا راستہ اللہ رب العالمین دکھا۔ کون سا راستہ؟ کہ صراط الذین انعمت علیہم، جس پر تیرے انعام یافتہ بندے چلے ہیں ان پر، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے پر مت چلا جن پر تو غصہ ہوا اور جو گمراہ ہوئے ان کے راستے پر نہیں۔ دیکھیے کیا ہے نا، صراط مستقیم یہ سیدھا راستہ ہے، لیکن اس کے دائیں بائیں دو راستے اللہ نے اور یہاں پر بتا دیے۔ کون؟ ایک غیر المغضوب علیہم، جن پر اللہ غصہ ہوا، یہودیوں کا راستہ، ولا الضالین، عیسائیوں کا راستہ، یہ گمراہ راستے ہیں، دو راستے، اور صراط مستقیم سیدھا راستہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ سیدھے راستے پر چلانا، سیدھے راستے پر، یہ دائیں بائیں گمراہوں والے راستے پر ہم کو اللہ تعالیٰ نہیں چلانا ہے۔ اچھا ایک نقطہ یہاں پر سمجھنے کے لیے ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم
اے اللہ سیدھے راستے پر چلا، یہ جملہ کافی تھا۔ وضاحت کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرے انعام یافتہ بندے چلے ہیں، ہے نہیں؟ ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کہ صرف اے اللہ سیدھے راستے پر چلا، بس سیدھا راستہ پر چلا، اللہ سمجھنے والا۔ لیکن اللہ نے وضاحت کیوں کی کہ وہ سیدھا راستہ کون سا راستہ؟ جن پر انعام یافتہ بندے چلے ہیں وہ راستہ اللہ تعالیٰ چاہیے۔ دراصل دیکھو سمجھنے کی چیز ہے، میں سمجھاؤں آپ لوگوں کو۔ ایک راستہ ہے جس کے بارے میں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، بالکل نیا راستہ آپ کے لیے، آگے پیچھے کیا آپ کو پتہ نہیں، تو آپ کس طرح جائیں گے؟ ڈرتے ہوئے کہ کوئی برائڈ سے شیر نہ آ جائے کھانے کے واسطے۔ میں جو اکیلا جا رہا ہوں اس راستے پر آج تک کوئی نہیں گیا ہے، پیچھے سے کوئی آ نہ جائے، آگے خندق نہ آ جائے، آپ ڈرتے ہوئے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے اس ڈر کو ختم کر دیا، کہا بندے یہ صراط مستقیم ایسا راستہ نہیں ہے کہ تو پہلی دفعہ جا رہا ہے یا اس پر تو ہی صرف اکیلے چلا جا رہا ہے، یہ وہ راستہ ہے جس پر نبی لوگ چل کر گئے ہیں، جس پر صدیقین چل کر گئے ہیں، جس پر شہداء چل کر گئے ہیں، جس پر صالحین چل کر گئے ہیں۔ میرے بندے اپنی رفتار بڑھا لے، کیونکہ اسی راستے پر چل کر کے تجھے جنت ملنے والی ہے، اسی راستے پر۔ تو خوف نہ کھا کہ یہ تو پہلی دفعہ جا رہا ہے صراط مستقیم پر، یا صراط مستقیم ایسا راستہ ہے کہ جس پر جا کر کے آگے خطرہ ہے، نہیں، اس پر پہلے لوگ جا چکے ہیں۔ کون لوگ؟ جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا ہے۔ اور میں کہوں گا رمضان کے اس مہینے میں صراط مستقیم پر چلنے کی رفتار ہم سب بڑھا دیں، کیونکہ اسی راستے پر چل کر کے انشاءاللہ نبیوں سے ملاقات ہوگی، اسی راستے پر چل کر کے صدیقین سے ملاقات ہوگی، شہداء سے ملاقات ہوگی اور صالحین سے ملاقات ہوگی، ہے نا؟ اس سورت کے اخیر میں ہمیں آمین کہنا چاہیے، کیونکہ اتنی ساری دعائیں ہم نے مانگی نا، تو آمین کہنا چاہیے، آمین جو ہے ہم کو کہنا چاہیے۔ اچھا، ہر نماز کے اندر ہم لوگ دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھے راستے پر چلا، سیدھے راستے پر چلا۔ تو کیا سیدھے راستے پر ہم لوگ نہیں چل رہے ہیں؟ بار بار ایک ہی چیز مانگ رہے ہیں، سیدھے راستے پر چلا، سیدھے راستے پر چلا۔ کیوں بار بار یہ دعا کر رہے ہیں؟ اس لیے نہیں کہ ہم غلط راستے پر ہیں، اس لیے کہ سیدھے راستے پر تو چل رہے ہیں، لیکن اللہ اسی سیدھے راستے پر قائم بھی رکھنا۔ کیا ہوتا ہے کہ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے جب ہکالا تھا آدم علیہ السلام کے واقعے میں، تو اس نے کہا تھا کہ اے اللہ میں تیرے بندوں کے سیدھے راستے میں بیٹھ جاؤں گا، صراط مستقیم پر، ان کو بھٹکاؤں گا، اور کس راستے پر ڈالوں گا؟ وہ دائیں بائیں والا، آزو بازو والا جو راستہ ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین والا راستہ ہے، اس راستے پر میں ڈالوں گا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے دعا بھی سکھلا دی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، ہمیں ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہدایت کے بعد گمراہی میں مت ڈالنا، ہے نا؟ اسی لیے ہم فرض نماز کو صرف کاؤنٹ کریں تو 17 مرتبہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ رب العالمین صراط مستقیم پر گامزن رکھنا، صراط مستقیم پر چلانا، اور شیطان ہم کو بھٹکانے نہ پائے۔ سورۃ الفاتحہ کی تفسیر میں نے جس طرح کی ہے اتنی مفصل تفسیر سورہ بقرہ کی نہیں کروں گا، آپ لوگ گھبرائیے گا نہیں، انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ 30 منٹ کی ہی تفسیر رہے، مختصراً سورہ بقرہ کے بارے میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں۔ ویسے تو 1.5 پارہ پڑھایا گیا ہے، مگر ایک ہی پارے کی تفسیر میں کروں گا۔ سورہ بقرہ یہ مدنی سورہ ہے، ہجرت کے بعد جو پہلے سورتیں نازل ہوئیں ان میں سے ایک سورہ ہے سورۃ البقرہ، مدنی سورہ ہے۔ اور اس سورت کا نام سورہ بقرہ اس لیے ہے، بقرہ مانے ہوتا ہے گائے۔ آگے چل کر کے واقعہ میں آپ کو لوگوں کو سناؤں گا انشاءاللہ کل کے تفسیر میں، کہ ایک گائے کا واقعہ بیان ہوا ہے، اس لیے اس سورہ کا نام سورۃ البقرہ ہے۔ سورہ بقرہ کی فضیلت یہ ہے کہ جس گھر میں اس سورہ کی تلاوت کی جائے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اپنے گھروں کے اندر تغرے مت لٹکائیے، ہے نا، ناریل کپڑے میں باندھ کر کے مت لٹکائیے، ادھر ادھر کی دعائیں لا کر کے مت لٹکائیے، بلکہ قرآن مجید کی تلاوت کیجیے، خاص طور سے سورہ بقرہ کی تلاوت کیجیے، انشاءاللہ گھر کے اندر برکتوں کا نزول ہوگا اور ساری برائیاں باہر چلی جائیں گی، شیطان اس گھر سے بھاگ جائے گا۔ سورۃ البقرہ وہ سورہ ہے کہ جو قیامت والے دن اسپیشل سفارش کے لیے آئے گا اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ میں بڑا سورہ قرآن مجید کا، اے اللہ تعالیٰ تیرا بندہ تلاوت کیا کرتا تھا، جانے دے آج اس کو معاف فرما دے۔ یہ سورہ بقرہ کی عظمت ہے، فضیلت ہے۔
سورہ بقرہ کی شروعات جو ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین سے ہوئی ہے نا. شروعات یعنی اس پارے کی شروعات، اس پارے کی پہلے پارے کی کیا ہے؟ الف لام میم. اس کتاب کے اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، پرہیزگاروں کو راہ دکھانے والی ہے. یہ کتاب کیا ہے؟ پرہیزگاروں کو راہ دکھانے والی ہے. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے پرہیزگار لوگوں کی صفت کیا ہے وہ بیان کیا ہے مختصراً. اللہ نے پورا نہیں، پرہیزگار کیسے ہوتے ہیں پورا اللہ نے نہیں ذکر کیا، مختصراً بنیادی چیز اللہ نے کہا الذین یؤمنون بالغیب، جو لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ہے نا، اس غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اس عبادت کا تعلق دل سے. پھر فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو نماز کو قائم کرتے ہیں. نماز کو قائم کرنا یہ جسمانی عبادت ہے، اور ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں. مال میں سے خرچ کرنا مالی عبادت ہے نا. تو یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلبی، بدنی، مالی تینوں عبادتوں کا تذکرہ کیا کہ یہ پرہیزگار لوگ ہیں. اور جو ایمان لاتے ہیں اس پر اے نبی جو آپ پر اتارا گیا، جو آپ سے پہلے اتارا گیا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں. تو جن کے اندر یہ صفات پائی جائے وہی حقیقت میں اپنے رب کی طرف سے ہدایت والے ہیں، اور قیامت کے دن فلاح اور نجات پانے والے بھی یہی لوگ. آج کے تراویح میں ہم نے یہ آیتیں سنی ہیں. آیتیں جب قرآن مجید پڑھتے ہیں حافظ صاحب تو غور سے سنیے تاکہ بعد میں تفسیر سنتے ہوئے آسانی ہو. تو اس پارے کی شروعات اللہ نے کہا کہ اس کتاب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. اس پارے کا اختتام اللہ رب العالمین نے جو کیا ہے لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون، کہ گزرے ہوئے لوگوں نے جو کیا وہ کیا، تم سے ان کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا، تم سے سوال کیا جائے گا تمہارے اعمال کے بارے میں. تو اللہ نے اس کتاب کا تذکرہ کیا فرسٹ میں پارے کے شروع میں، اور پھر اس کے بعد اس پارے کے اخیر میں آخرت کا تذکرہ کیا. معلوم کیا ہوا کہ اس پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بہت ساری ایسی باتیں بتائی ہیں کہ جن پر عمل کر کے ہم آخرت کی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. چلیے مختصراً اللہ نے کیا بات کہی ہے اس پارے کے اندر کہ جن کو کرنے سے آخرت، جس کا تذکرہ پارے کے اخیر میں اللہ نے کیا ہے، آخرت کی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، آخرت کے سوال جواب دے سکتے ہیں. کیا کہا اللہ رب العالمین نے؟ اللہ رب العالمین نے کہا کہ دیکھو پہلی چیز تو یہ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کے آیت نمبر 21 کے اندر کہا اللہ ہی کی عبادت کرو. اللہ ہی کی عبادت، کسی اور کی عبادت نہیں، اللہ ہی کی عبادت. اللہ نے کہا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا اس لیے کہ تم اپنے رب سے ڈرنے والے بن جاؤ. پھر اللہ رب العالمین نے کہا کہ ایمان کے ساتھ ساتھ عمل بھی کرو. ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت تو میں کر رہا ہوں نا، اللہ کو مان رہا ہوں بس جنت میں چلا جاؤں گا، نہیں، کام بھی کرو، اچھے اچھے کام بھی کرو، اچھے اچھے کام کرو. اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 25 کے اندر کہا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو جنت کی خوشخبریاں سنا دو، ایسی جنتیں کہ جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں. ایمان والے، ایمان کے ساتھ اچھے عمل کرنے والے. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک جگہ کہا کہ تواضع اور عاجزی اختیار کرو. تمہارے کسی عمل کے اندر گھمنڈ نہ ہو. میرے پاس علم ہے تو میں گھمنڈ کروں، آپ کے پاس دولت ہے آپ گھمنڈ کریں، کسی کے پاس خوبصورتی ہے تو خوبصورتی کا غرور ہو، کسی کے پاس بینک بیلنس ہے تو اس پر گھمنڈ ہو، ناز ہو، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو یہ بات اللہ نے 37 آیت نمبر 37 میں کی. آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا. فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں، آدم علیہ السلام کو بنایا تو ان کو بہت سارے کلمات سکھائے، علم دے دیا، علم ان کو دے دیا. پھر سامنے ٹھہرا کر کے اللہ نے فرشتوں سے کہا فرشتے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے تم کہہ رہے تھے کہ ایسی مخلوق کیوں بنا رہے ہو جو فتن و فساد کرے گی، اچھا فلاں فلاں چیز کے نام تم بتاؤ.
تو فرشتوں نے کیا کہا؟ فرشتوں نے کہا کہ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، ہے اللہ تعالیٰ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے جو سوچا تھا، تیری ذات ہر عیب سے پاک ہے، تو نے آدم کو بنایا ہے تو سوچ سمجھ کر کے بنایا ہے۔ ہاں اپنے تعلق سے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم کو اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے بتایا ہے، ایسا نہیں کہ ہم فرشتے ہیں تو ہم فرشتے ہیں، ایسا نہیں، جتنا تو نے ہم کو سکھایا صرف اتنا ہی ہم لوگوں کے پاس علم ہے۔ تو تواضع ہونا چاہیے انسان کے اندر، خاکساری ہونا چاہیے، میں فلاں عہدیدار ہوں میں ہوں نہیں ہونا چاہیے، میں فلاں علم والا ہوں میں ہوں نہیں ہونا چاہیے، عاجزی انکساری ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد ایک چیز اور بھی ہونا چاہیے جنت میں جانے کے لیے، توبہ استغفار کا جذبہ، اپنے گناہوں پر ندامت شرمندگی۔ انسان ہے نا، ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ ہم انسان ہیں تو غلطیاں نہ ہوں۔ آدم علیہ السلام کی توبہ کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے اس پارے کے اندر کہ آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام جب جنت کے اندر گئے اور اللہ رب العالمین نے منع کیا تھا فلاں درخت کے قریب نہیں جانا، چلے گئے، اللہ رب العالمین کے حکم کی خلاف ورزی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے نکال دیا، لیکن توبہ کا طریقہ بھی سکھایا۔ اور تبھی سورۃ الاعراف کے اندر مذکور ہے کہ تبھی آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام نے دعا کی، کیا دعا کی؟ اے اللہ رب العالمین اگر تو نے ہمارے اوپر رحم نہیں کیا تو ہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، معاف نہیں کیا، رحم نہیں کیا تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اچھا یہاں ایک چیز اور بھی ذکر کرنے والی بات ہے، بہت سارے لوگ بولتے ہیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگی آدم علیہ السلام نے تو اللہ نے معاف کر دیا۔ اللہ نے پوچھا کہ ابھی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے نہیں ہیں، آپ کو کیسے پتا کہ ہمارا ایک محبوب آنے والا ہے؟ تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ آپ کے عرش پر ہم نے لکھا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تب ہم نے جو ہے نبی کے وسیلے سے آپ سے جو ہے توبہ کی ہے، دعا مانگی۔ یہ بات غلط ہے، قرآن میں ہے کہ اللہ نے دعا سکھائی، قرآن کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ تو دیکھو توبہ استغفار ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو علم ہم کو ملے اس کے مطابق عمل کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن نہ 5 سوال کرے گا، ان میں سے ایک سوال ہوگا جو علم حاصل کیا اس پر عمل کتنا کیا، عمل کتنا کیا۔ اب بہت سارے نوجوان ہیں نا رمضان کے مہینے میں صرف سوال کرتے، عمل کی باری آتی نا کہ ابھی نفلی عبادت کرنی ہے، اب قرآن مجید پڑھنا چاہیے تو وہاں آٹو میں جا کر بیٹھے رہتے۔ خاص طور سے بالکل نہیں اس بار، یا تو آپ مسجد میں بیٹھ کر کے عبادت کریں گے یا سیدھا گھر کو چلے جائیں گے۔ گلی میں ٹھہرنا، آٹو میں جا کر ٹھہرنا، گروپ بنا کر کے مسجد کے باہر ٹھہرنا بالکل بھی نہیں ہے نا۔ آپ سوال کریے بے شک لیکن پھر عمل بھی کیجیے۔ یہ کون سی بات ہوئی کہ صرف آپ علم حاصل کریں، سوال صرف کریں اور پھر اس کے بعد عمل 0 سناٹا، کچھ بھی نہیں۔ عمل کی باری آئے تو باہر چلے جائیں، عمل کی باری آئے تو نیند آنے لگے، عمل کی باری آئے تو وہاں پر پانی پر جا کر پانی پئیں، ایسا نہیں ہے نا۔ تو اللہ رب العالمین نے جو ہے یہاں علم کے مطابق عمل کرنے کے لیے کہا ہے، آیت نمبر 44 کے اندر کہ علم جو حاصل کرو اس کے مطابق عمل بھی کرو۔ اچھا ایک چیز اور بھی اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، اور یہ بات کہی ہے آیت نمبر 132 کے اندر، اور اسی طریقے سے آیت نمبر 137 کے اندر، 137 کے اندر کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اولاد کے لیے دعا کی ہے نا، میری اولاد کو اللہ تعالیٰ نیک بنانا، نمازی بنانا، اچھے راستے پر چلانا۔ یعقوب علیہ السلام کے انتقال کا وقت جب آنے لگا، اسی پارے کے اندر ہے، تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو بلایا اور بلا کر کے کہا کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ آج لوگوں کو کیا فکر ہوتی ہے کہ میرے بعد میرے بچے کیسے جئیں گے، کیسے کھائیں گے، کہاں پراپرٹی ہے، کہاں جائیداد ہے، میرے مرنے کے بعد کہاں کہاں نام لکھوانا باقی ہے، کس کا پیپر بنا ہے، کس کا پیپر نہیں بنا ہے، اس کی فکر ہوتی ہے۔ اور یہاں یعقوب علیہ السلام بلا کر کے پوچھ رہے ہیں میرے مرنے کے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو بچوں نے کہا کہ آپ جس کی عبادت کرتے تھے ابو جان، اور جس کی عبادت ابراہیم علیہ السلام کر کے گئے ہیں، اسماعیل علیہ السلام کر کے گئے ہیں، آپ جس کی کر کے جا رہے ہیں اسی رب کی عبادت کریں گے۔ تو اپنے اولاد کے لیے دعا بھی کرنا ہے،
خود بھی اچھا بننا ہے اور اولاد کو بھی اچھا بنانا ہے۔ باتیں تو بہت ساری ہیں، لیکن ایک چیز اور بھی تذکرہ میں کر دوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے آخر پارے کے آخر میں ایک آیت، ایک بات کہی ہے۔ میں نے آج سب سے آخری آیت وہی لی ہے۔ یہ ساری باتیں جو میں نے بتائی ہیں نا، کہ اللہ کی عبادت کرو، علم کے مطابق عمل کرو، اولاد کی صحیح تربیت کرو، اپنے آپ کو بھی سدھارو، اپنی اولاد کو بھی سدھارو، اور علم حاصل کرو، اچھا کام کرو، نماز پڑھو، ہے نا، یہ تمام کی تمام چیزوں پر عمل کرتے ہوئے اتنا زیادہ اسلام کو فالو کرو، اتنا زیادہ اسلام کو فالو کرو کہ اسلام کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے اسلام کا رنگ بولے تو ہرا رنگ ہے نہیں، کیونکہ آج بولے تو اسلام کا رنگ بولے تو ہرا رنگ بول کر کے مشہور ہے۔ جو بھی اسلام کا نام لیتا ہے وہ ہری جھنڈی لے کر بیٹھ جاتا ہے۔ نہیں میرے بھائی، اسلام کا رنگ بولے تو ہرا رنگ نہیں، اسلام کا کوئی خاص رنگ نہیں ہے۔ اسلام کا رنگ بول کر کے مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی بات، رسول کی بات، قرآن کی بات، حدیث کی بات اتنا زیادہ زندگی میں شامل کر لو کہ گویا بولو تو اسلام کی بات، چلو تو اسلامی طریقے سے، کھاؤ تو اسلامی طریقے سے، رہو تو اسلامی طریقے سے، ملو تو اسلامی طریقے سے، پوری زندگی اسلامی معاشرہ بن جائے آپ کا، اسلام کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھال لو۔ اور اسی بات کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 138 میں کیا ہے۔ اس پارے کے اندر اللہ نے کہا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن لہ عابدون، اللہ کا رنگ اختیار کرو، اور اللہ تعالیٰ کے رنگ سے اچھا رنگ کس کا ہو سکتا ہے۔ یہ آج کی آخری آیت میں نے سلیکٹ کی تھی اس پارے سے، کہ اللہ کے رنگ کو اختیار کرو، اللہ نے کہا ہے، اور اللہ کے رنگ سے اچھا رنگ کس کا ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کی عبادتوں کو، دعاؤں کو قبول فرمائے، بہترین روزہ رکھنے والا بنائے، روزے کی حفاظت کرنے والا بنائے۔ ہمارے خواتین جو یہاں پر موجود ہیں، اللہ رب العالمین ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ رمضان کے مہینے میں بہت محنتیں ان کی ہوتی ہیں، اللہ ان محنتوں کو قبول فرمائے، ہماری دعاؤں کو، عبادتوں کو قبول فرمائے، ہمارے سجود و قیام کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور اس کے بدلے اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں ہمیں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ آمین۔